سلطنت روم کے دارالحکومت کو اس سے بڑا خطرہ آج تک پیش نہیں آیا تھا۔ شہر کے اکابر خاقان کو صلح پر آمادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر چکے تھے، لیکن ان کی التجائیں بے اثر ثابت ہو رہی تھیں۔ جب معززین شہر کا وفد خاقان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایرانی جرنیل کے نمائندے اس کے دائیں بائیں رونق افروز تھے۔ رومی سونے اور چاندی کے تحائف لے کر گئے، لیکن خاقان نے ان کی التجائیں سننے کے بعد انتہائی حقارت آمیز لہجے میں کہا، تمہاری طرف سے یہ حقیر خراج ہمیں مطمئن نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے صرف قسطنطنیہ کا نذرانہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تمہارا حکمران اگر کہیں بھاگ نہیں گیا تو وہ اب تک ایرانیوں کی قید میں ہوگا۔ قسطنطنیہ اب ہمارے رحم و کرم پر ہے، اور تم اگر پرندے بن کر ہوا میں پرواز نہ کرنے لگ جاؤ یا مچھلیاں بن کر سمندر میں غوطے نہ لگاؤ تو تم ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹو مکس چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان علی۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسر و کسریٰ سیریز کی دوسری قسط ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ظہور اسلام سے قبل عرب و عجم کے تاریخی، سیاسی اور مذہبی حالات پیش کیے تھے، اور جس میں ہم نے کسریٰ نوشیروان اور قیصر جسٹنین کے دور میں ہونے والی جنگوں کا حال بیان کیا تھا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کسریٰ خسرو پرویز اور قیصر ہرقل کے دور میں ہونے والی جنگوں کا حال بیان کریں گے۔ نوشیروان کے بعد ایران کے تخت پر اس کا بڑا بیٹا ہرمز رونق افروز ہوا۔ یہ خود پسند اور مغرور حکمران ہر معاملے میں اپنے باپ کی ضد ثابت ہوا۔ اس نے نوشیروان کے وفادار ساتھیوں کو ایک ایک کر کے دربار سے نکال دیا اور ان کی جگہ ذلیل اور خوشامدی اپنے گرد جمع کر لیے۔ ایران میں جبر و تشدد کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، جس سے عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ بعض امراء نے اپنی فوجوں کے ساتھ مدائن پر حملہ کیا اور شاہی محافظوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد باغی شاہی محل کے اندر داخل ہوئے اور شہنشاہ ہرمز کو گرفتار کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ ہرمز کا بڑا بیٹا خسرو پرویز باغیوں کے حملے کے وقت شہر سے بھاگ گیا، لیکن بعض امراء نے اسے تخت پر بٹھانے کا وعدہ کر کے واپس لے آئے۔ چونکہ خسرو پرویز رومی شہنشاہ کی حمایت اور اس کی فوجی مدد کے ذریعے سے اقتدار میں آیا تھا، اس لیے 1000 رومی سپاہی پرویز کے محل پر پہرا دیتے تھے۔ رومی سپاہیوں کے ساتھ عیسائی پادریوں کا ایک گروہ بھی مدائن میں موجود تھا، اور یہ لوگ ایران کے آتش پرست حکمران کو عیسائیت کی طرف مائل کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ ایران میں عیسائیت کے مستقبل کے متعلق ان لوگوں کی پر امید ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پرویز کی چہیتی ملکہ عیسائی تھی۔ مجوسی مذہب کے پیشوا اس صورتحال سے بے حد پریشان تھے اور نئے حکمران کو اپنے اسلاف کے مذہب پر قائم رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ نوجوان حکمران کے دل میں عیسائیت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ صرف رومی حلیفوں کو خوش رکھنے کے لیے کبھی کبھی عیسائی مبلغین کی باتیں سن لیتا تھا، لیکن یہ حالات اچانک بدل گئے۔ قسطنطنیہ میں شاہی ایران کے سرپرست شہنشاہ موریس کے خلاف ایک عام بغاوت ہو گئی، اور ایک فوجی رہنما فوکاس نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے موریس اور اس کے 5 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ موریس کا چھٹا بیٹا تھیوڈوسیس فوکاس کے ہاتھوں بچ نکلا اور وہ پرویز سے مدد لینے کے لیے مدائن کی طرف بھاگا، لیکن فوکاس کے آدمیوں نے اسے راستے میں گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایران میں ان واقعات کی اطلاع پہنچی تو مجوسی مذہب کے پیشواؤں نے محسوس کیا کہ اہل روم کو نیچا دکھانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ انہوں نے پرویز کو غیرت دلائی کہ فوکاس نے تمہارے محسن کو قتل کیا ہے اور اس سے انتقام لینا تم پر فرض ہے۔ پرویز کو ملک گیری کی ہوس اپنے اسلاف سے ورثے میں ملی تھی، اور موریس سے ہمدردی محض ایک بہانہ تھی۔ چنانچہ بازنطینی سلطنت میں اندرونی خلفشار کے آثار دیکھتے ہی اس نے اپنی افواج کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اہل روم فوکاس کے مظالم سے دل برداشتہ ہو چکے تھے، اس لیے وہ کسی محاذ پر بھی ایرانی لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ چنانچہ ایرانیوں نے کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا کیے بغیر آرمینیا پر قبضہ کر لیا۔ پھر چند ماہ بعد خسرو پرویز کی فوج شام کے شمال مشرقی علاقوں کو تاخت و تاراج کرتی ہوئی انطاکیہ کی طرف بڑھی۔ یہ شہر ایشیائی ممالک میں قیصر کے نائب السلطنت کا دارالحکومت تھا۔
اور ماضی میں کئی بار ایرانیوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کر چکا تھا، لیکن وحشت و بربریت کا یہ طوفان جس کے دروازے خسرو پرویز نے کھولے تھے، ماضی کے تمام طوفانوں سے زیادہ بھیانک تھا۔ اس سیل ہماگیر کے سامنے رومیوں کے دفاعی حصار تنکوں کے انبار ثابت ہو رہے تھے۔ فوکاس نے بازنطینی سلطنت کے لیے وہی حالات پیدا کر لیے تھے جو چند سال قبل ہرمز نے ایران کے لیے پیدا کیے تھے، اور جب اندرونی خلف شار کے ساتھ بیرونی جارحیت انتہائی خطرناک نتائج دینے لگی تو ایرانیوں کی طرح رومیوں نے بھی اپنے ظالم اور نااہل حکمران کے خلاف بغاوت کر دی۔ قسطنطنیہ کے امراء اور مذہبی پیشواؤں نے افریقی مقبوضات کے گورنر کو قسطنطنیہ کے تخت پر قبضے کی دعوت دی، لیکن عمر رسیدہ گورنر نے اپنی جگہ اپنے نوجوان بیٹے ہرقل کی خدمات پیش کر دی۔ ہرقل کی قیادت میں ایک جنگی بیڑا قرطاجنہ سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا اور باقی لشکر خشکی کے راستے چل پڑا۔ جب ہرقل کا جنگی بیڑا آبنائی باسفورس میں داخل ہوا تو قسطنطنیہ کے باشندوں نے مسرت کے نعروں سے اس کا خیر مقدم کیا۔ فوکاس کو پایا زنجیر ہرقل کے سامنے لایا گیا اور وہ سخت اذیتوں کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ہرقل تخت پر رونق افروز ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی قسطنطنیہ کی گلیوں، بازاروں میں خوشیاں منانے والے عوام، گرجوں میں دعائیں مانگنے والے راہب اور نئے حکمران کے دربار میں نذرانے پیش کرنے والے امراء یہ سن رہے تھے کہ پرویز کی فوجیں انطاکیہ پر قابض ہو چکی ہیں اور وہاں فرزندان صلیب کے گرجے آتش کدوں میں تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد لبنان کی گلپوش وادیوں میں خون کی ندیاں بہانے کے بعد ایرانی لشکر نے فلسطین کا رخ کیا اور اردن اور گلیلی کے علاقوں میں تباہی مچا دی۔ اب ایران اور روم کی جنگ آگ اور صلیب کے فیصلہ کن مارکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مقامی عیسائی اس یقین کے ساتھ اپنے رومی آقاؤں کے دوش بدوش لڑ رہے تھے کہ قدرت نوشیروان کی طرح اس کے پوتے کو بھی بیت المقدس سے دور رکھنے میں ان کی مدد کرے گی۔ اس جنگ میں فلسطین کے یہودی جو عیسائیوں کے ازلی دشمن تھے، من حیث القوم ایرانیوں کے حلیف تھے۔ پرویز ان کے نزدیک کوئی بیرونی حملہ آور نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا مربی اور سرپرست تھا جسے قدرت نے انہیں نصرانیوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب فاتح لشکر کسی قصبے یا شہر میں داخل ہوتا تو جنگی قیدیوں اور نہتے عوام کو ٹھکانے لگانے کا کام اس کینہ پرور قوم کے رضاکاروں کو سونپ دیا جاتا، جو برسوں سے اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے کسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ ایرانی لشکر میں خونخوار یہودیوں کی تعداد 60,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اردن اور گلیلی کے علاقے فتح کرنے کے بعد پرویز کی فوجوں نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور زبردست لڑائی کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم میں 3 دن قتل عام جاری رہا اور تیسرے دن شہر میں بکھری ہوئی 90,000 لاشوں کے تعفن میں فاتح لشکر کو پڑاؤ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یروشلم میں شکست کے بعد شام میں ایرانیوں کے فتوحات کے ساتھ آگ اور صلیب کا مارکہ ایک فیصلہ کن دور میں داخل ہو گیا۔ کچکلاہ ایران خسرو پرویز نے اپنی تلوار کی نوک سے انسانی تاریخ کا ایک نیا ورق الٹ دیا۔ مورخوں کی نگاہ میں بازنطینی سلطنت کے تباہی کے آثار مکمل ہو چکے تھے، لیکن کارکنان قضاء و قدر کی نگاہیں روم اور ایران کی رزمگاہوں سے سینکڑوں کوس دور اس بے آب و بیا وادی کی طرف لگی ہوئی تھی جہاں کفر اور اسلام کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ مکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار جن کے پاس ظاہری اسباب نہ ہونے کے برابر تھے، شرک، جہالت اور گمراہی کی اندھی اور بحری قوتوں کے خلاف سینہ سپر ہو چکے تھے۔ یہ نور و ظلمت کا معرکہ تھا اور اس کے نتائج کے ساتھ ان بے بس انسانوں کی تقدیروں کا فیصلہ ہونے والا تھا جو صدیوں سے توہمات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور جن کے نزدیک زمانے کی ہر کروٹ بے معنی تھی۔ جب شام کی رزمگاہوں میں رومیوں کے ستوت کے پرچم سرنگوں ہو رہے تھے تو اہل مکہ کے نزدیک دین اسلام کی مخالفت وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اپنی مشرکانہ رسوم کی باعث وہ عیسائیوں کی بنسبت ایران کے مجوسیوں سے زیادہ قریب تھے، اس لیے روم اور ایران کی جنگ میں ان کی ساری ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ اس کے برعکس عیسائیوں کا مذہب اپنی حقیقی صورت میں دین اسلام سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا، اس لیے ایرانیوں کے ہاتھوں عیسائیوں کی تباہی و بربادی کی داستانیں سن کر مسلمانوں کا پریشان ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ جب شام سے کسریٰ کی فتوحات کی خبریں آتی تو مشرکین مکہ
خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ وہ مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے اس قسم کی دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ جس طرح مجوسیوں نے عیسائیوں پر شام کی زمین تنگ کر دی ہے، اس طرح ہم بھی تمہارے لیے عرب میں سانس لینا ناممکن بنا دیں گے۔ ایرانیوں کی فتوحات پر مشرکین مکہ کے خوش ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عراق عرب اور یمن کے بعض قبیلے کسریٰ کے حلیف بن کر اس جنگ میں شریک تھے۔ ان کے وحشیانہ کارناموں کی داستانیں عربوں کے نسلی غرور اور جاہلی عصبیتوں کے لیے تسکین کا سامان مہیا کرتی تھی۔ ان حالات میں احکم الحاکمین نے اپنے برگزیدہ رسول پر قرآن کی وہ آیات نازل کی جن میں رومیوں کی فتح کی بشارت دی گئی تھی۔ اگر یہ پیشگوئی صرف روم اور ایران سے تعلق رکھتی تو شاید مشرکین مکہ اس قدر دلچسپی کا اظہار نہ کرتے، لیکن اس میں مسلمانوں کو بھی فتح کا مژدہ سنایا گیا تھا۔ مشرکین مکہ ان کی سادگی اور بے خبری کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان بلاکشان محبت کی نگاہیں ظاہری اسباب کی سرحدوں سے آگے دیکھ رہی تھی، اور جس زمین کے کانٹوں سے ان کے پاؤں چھلنی ہوئے تھے اس پر رحمت کے پھولوں کی بارش ہونے والی تھی۔ یروشلم کی فتح کے چند ماہ بعد غزہ کے سوا شام کے تمام علاقے ایرانیوں کے قبضے میں آ گئے۔ رومی لشکر کے بیشتر دستے جو مختلف محاذوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے، غزہ کی محافظ فوج میں شامل ہو گئے، اور روم کا جنگی بیڑا سمندر کے راستے انہیں رسد و کمک پہنچانے لگا۔ قیصر کی فوج غیر متوقع عزم و استقلال کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور اس اہم قلعے پر قبضے کے لیے ایرانیوں کی متعدد کوششیں ناکام ہو گئیں۔ لیکن جب پرویز نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو صحرائے سینا کے راستے وادی نیل کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تو روم کے جنگی بیڑے کو غزہ کی بجائے سکندریہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنی پڑی۔ سکندریہ مصر کا دروازہ تھا، اور اپنی فوجی، سیاسی اور مذہبی اہمیت کے لحاظ سے انطاکیہ اور قسطنطنیہ کے سوا رومی سلطنت کا کوئی اور شہر اس کا ہم پلہ نہیں تھا۔ شام اور فلسطین سے بھاگنے والے ہزاروں لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایرانی فوجیں وادی نیل میں داخل ہو گئیں۔ انہوں نے سکندریہ کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کر لیا، اور اس کے بعد شام اور فلسطین کی بستیوں کو آگ اور خون کے جہنم زار میں دھکیل دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد سکندریہ کی طرح بیبیلون میں بھی رومیوں کے جھنڈے سرنگوں ہو گئے، اور خسرو پرویز کا دوسرا لشکر جسے ایشیائے کوچک کی تسخیر کی مہم سونپی گئی تھی، راستی کی بستیوں اور شہروں کو تباہ و ویران کرنے کے بعد انگورا اور خلقدون تک پہنچ گیا۔ مجوسیت کے علمبرداروں کے لیے ہر دن فتح کا دن تھا، اور رومی ہر لمحے نئے نئے علام و مصائب کا سامنا کر رہے تھے۔ پے در پے شکستوں کے بعد جہاں رومی سپاہیوں کے حوصلے پست تھے، وہاں ان مقدس راہبوں کی زبانیں بھی تنگ ہو چکی تھیں جو ہر شکست کے بعد کلیسا کے جانثاروں کو ایک عظیم فتح کی بشارت دیا کرتے تھے۔ اناطولیہ کے وسیع میدان کو روندنے کے بعد ایک دن خسرو پرویز ابنائے باسفورس کے کنارے اپنے عالیشان خیمے سے باہر اپنے جرنیلوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے حد نگاہ تک ایرانی لشکر کے خیمے نصب تھے، اور سامنے دوسرے کنارے پر قسطنطنیہ کا عظیم شہر دکھائی دیتا تھا۔ کچکلاہ ایران کی مغرور اور بے رحم نگاہیں قیصر کے آخری حصار کی طرف مرکوز تھیں۔ اس کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ تنہا باسفورس کے پانی کی سطح پر دوڑتا ہوا قسطنطنیہ کے قلعے پر حملہ کرتا تو بھی اس کے جرنیلوں کو تعجب نہ ہوتا۔ مسلسل کامیابیوں کے باعث ابنائے آدم کے حصے کا سارا غرور اس کے وجود میں جمع ہو چکا تھا، اور یہیں پہ اسے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا، جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی۔